حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دعا ہم نے پڑھی، کیا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ میرے رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کتنی خوبصورت دعا تھی۔ آپ دیکھیے کہ نبی کو بھی فکر اپنی لگی ہوئی ہے، اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ کہیں میرے نام سے یہ ٹائٹل نہ ہٹ جائے کہ نوح اللہ کی طرف پکارتا تھا۔ یہاں ایک دعا کیجیے۔ حضرت نوح کے دل میں اپنی اولاد کی فطری محبت تھی، اور اس محبت سے مجبور ہو کر اللہ کی منع کردہ دعا کرنے لگ گئے، یعنی شرک پہ کفر پہ مرنے والے بچے کے لیے دعا کرنے لگے۔ اللہ نے ذرا سا سختی کا انداز کیا کہ نوح، میں آپ کا نام جاہلوں میں لکھ دوں گا، مراد یہ کہ لا علم لوگوں میں لکھ دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اولاد کی محبت کو پیچھے ڈالا اور اپنے ایمان کی فکر لگ گئی، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ یعنی جائے بیٹا بھاڑ میں، ڈوبا ہے تو ڈوبتا رہے، مجھے کیا لگے۔ میں نہیں کہوں گا کہ تیرا بیڑا تر جائے، اس کا ڈوبا ہے تو ڈوبتا ہی رہے، لیکن مجھے تو معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، ورنہ میں خسارہ پانے لاؤں گا۔ لکھیے اپنے لیے عمل کا نقطہ۔ آج ہم اپنی اولادوں کی وجہ سے کہاں کہاں اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے دین کا کتنا حق مارتے ہیں اپنی اولادوں کی خوشیوں اور ان کی غموں کے نام پہ اور ان کی ذمہ داریوں کے نام پہ۔ آج ہم نے اپنی اولادوں کو ایک ایسے سسٹم کے ہاتھوں میں ڈالا ہے، اور ہم مجبور ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے سسٹم بنا ہی نہیں سکے آج تک۔ کولو کے بیل کی طرح صبح سے شام تک ہم اپنے بچوں کی ڈیوٹیاں دیتے ہیں، نمازیں بھی جاتی ہیں، ہمارا دین بھی جاتا ہے، ہمارے گھر بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک دعا کیجیے، اے اللہ ہماری اولادوں کی وجہ سے ہم سے کوئی حد نہ توڑوا، ہمارا کوئی دین کا نقصان نہ کرنا، اور ہم کہیں ایسے کوئی کام نہ کر جائیں کہ جس کے بعد شرمندگی ہمیں ہونے لگے۔ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام